السلام علیکم۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے عزم و ہمت کی کہانیاں، قدیم سفر سے جدید اے آئی تک۔ آج ہم استقامت، ذہنیت اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی جیسے موضوعات پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ماضی کی ایک آپ کہہ لیں حیرت انگیز کہانی کیسے ہمیں آج کے پیچیدہ ٹیکنیکل چیلنجز، خاص طور پر اے آئی کی دنیا میں سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں قدیم پولینیشیائی باشندوں کی۔ یہ تقریباً 1000 عیسوی کی بات ہے جب انہوں نے ہوائی دریافت کیا۔ ذرا سوچیں، نقشے پر دیکھیں تو ہوائی دنیا کے سب سے الگ تھلگ جزائر میں سے ایک ہے۔ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ مطلب لکڑی کی کشتیوں میں؟ جی، اور ستاروں، لہروں اور پرندوں کی پرواز سے رہنمائی لیتے۔ بحر الکاہل میں 2500 میل کا سفر، یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ وہ سنہری پلوور نامی پرندوں کا پیچھا کرتے تھے جو ہر سال شمال کی طرف جاتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ یہ پرندے انہیں زمین تک پہنچائیں گے، اور یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کا سفر نہیں تھا، نسل در نسل چلنے والا عزم تھا یہ، شاید کوئی 400 سال تک۔ یہ صرف ہمت نہیں تھی، بلکہ نامعلوم کو جاننے اور اس میں راستہ بنانے کی ایک زبردست مثال ہے۔ بالکل، اور یہ جو صلاحیت تھی نا، یہ صرف جسمانی ہمت نہیں تھی، یہ ان کی ذہنیت، ان کے مائنڈ سیٹ کی بھی عکاس تھی۔ اسٹینفورڈ کی ماہر نفسیات ہیں کیرل ڈویک، وہ 2 طرح کی ذہنیت بتاتی ہیں۔ ایک ہے جامد یعنی فکسڈ مائنڈ سیٹ، اور دوسری نشو نما پذیر یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اب یہ جو جامد ذہنیت والے ہیں وہ مانتے ہیں کہ قابلیت بس پیدائشی ہوتی ہے، بدلی نہیں جا سکتی، کامیابی صرف ٹیلنٹ سے ملتی ہے۔ اچھا، یعنی اگر آپ کسی چیز میں اچھے نہیں تو بس نہیں ہیں، کوشش کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل یہی سوچ ہوتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس جو نشوونما پذیر ذہنیت والے ہوتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ قابلیت کو محنت سے، سیکھنے سے، استقامت سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ وہ چیلنجز کو خطرہ نہیں سمجھتے بلکہ انہیں سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ اور ڈویک کہتی ہیں کہ یہ ذہنیت بنتی کیسے ہے؟ بچپن میں ملنے والی تعریف سے۔ اس پر بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر بچے کی کوشش کی تعریف کی جائے نا کہ تم نے بہت محنت کی، تو اس سے گروتھ مائنڈ سیٹ بنتا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ تم بہت ذہین ہو۔ پولینیشیائی باشندوں نے بھی تو سمندر کو ایک چیلنج سمجھا تھا جسے عبور کیا جا سکتا ہے، ہر ناکامی سے سیکھ کر آگے بڑھے۔ اور یہی نشوونما پذیر ذہنیت آج ایک بالکل نئی قسم کے نامعلوم سمندر سے نمٹنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی۔ اے آئی جتنی مفید ہے اتنے ہی سنجیدہ سوالات بھی کھڑے کرتی ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے الگورتھمک تعصب کا، الگورتھمک بائس جسے کہتے ہیں۔ جی، مثال کے طور پر کچھ تحقیقات میں یہ سامنے آیا کہ چہرے پہچاننے والے سسٹمز، ان میں مائکروسافٹ، آئی بی ایم اور ایک چینی کمپنی مگ وے کے سسٹم بھی شامل تھے، وہ گہری رنگت والی خواتین کے چہروں کو پہچاننے میں سفید فام مردوں کے مقابلے میں کم درست تھے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ تعصب آتا کہاں سے ہے؟ اکثر تو یہ اس ڈیٹا سے آتا ہے جس پر اے آئی کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے تاریخی ڈیٹا میں ہی انسانی تعصبات موجود ہیں، مثال کے طور پر ماضی میں کمپنیوں نے زیادہ مردوں کو نوکری دی، تو اے آئی بھی وہی پیٹرن سیکھ لیتا ہے۔ ایمیزون کو اپنا اے آئی بھرتی کا نظام یاد ہے، بند کرنا پڑا تھا انہیں۔ ہاں، سنا تھا میں نے۔ کیوں؟ وجہ اس کی ٹریننگ زیادہ تر مردوں کے ریزیومے والے ڈیٹا پر ہوئی تھی۔ اوہ، تو اے آئی ایک طرح سے ہمارے ماضی کے تعصبات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ بالکل، کہہ سکتے ہیں۔ اور بھی اہم اخلاقی پہلو ہیں۔ ایک تو ہے شفافیت، ٹرانسپیرنسی۔ مطلب بعض اوقات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اے آئی نے کوئی خاص فیصلہ کیوں کیا۔ اسے بلیک باکس مسئلہ کہتے ہیں۔ اس سے اعتماد کم ہوتا ہے نا؟ صحیح۔ اگر پتہ ہی نہ چلے بھی فیصلہ کیسے ہوا تو بھروسہ کیسے کریں؟ بالکل۔ پھر ایک سوال انسانی وقار کا ہے۔ کیا ہمیں اے آئی کو ایسے کاموں میں لانا چاہیے جہاں ہمدردی، انسانی سمجھ بوجھ بہت ضروری ہے، جیسے نرسنگ ہے یا تھراپی؟ جوزف وائزن بوم نے تو دہائیوں پہلے اس پر تشویش ظاہر کی تھی۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ اور آخر میں ذمہ داری کا مسئلہ ہے، لائبلٹی۔ اگر ایک خود چلنے والی کار حادثہ کر دے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ہاں، جیسے
اوبر کی سیلف ڈرائیونگ کار کا حادثہ ہوا تھا، بڑا سوال اٹھا تھا اس پر۔ تو یہ تو واضح ہے کہ اے آئی کو سمجھنے اور اسے ذمہ داری سے استعمال کرنے کے لیے مسلسل سیکھتے رہنا ہوگا۔ تنقیدی سوچ بہت ضروری ہے۔ یہ فیلڈ بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ویسے اگر کوئی اس بارے میں اور گہرائی میں جاننا چاہے تو بہت سے اچھے وسائل موجود ہیں۔ کچھ پوڈ کاسٹس ہیں، جیسے اے آئی ٹوڈے پوڈ کاسٹ ہے یا آئی آن اے آئی۔ یہ لوگ اے آئی کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چاہے وہ قدیم پولینیشیائی باشندوں کا وہ سمندری سفر ہو، یا آج اے آئی کی پیچیدگیوں سے نمٹنا ہو، یا زندگی میں کوئی بھی بڑا مقصد حاصل کرنا ہو، کامیابی کے لیے ایک تو وہ نشوما پذیر ذہنیت، گروتھ مائنڈ سیٹ چاہیے، پھر واضح حکمت عملی، ناکامیوں سے سیکھنے کی صلاحیت اور لچک۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہ سب ہمیں ایک اہم سوال پر لاتا ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے معاشروں میں یہ لچک اور استقامت کیسے پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر اب جب ہم اے آئی جیسے طاقتور نئے اوزاروں کو اپنا رہے ہیں۔ اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ اے آئی پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔